السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ ناظرین، ایسے ہی ایک سوال ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی سے فیصلہ آباد کے اندر ہوا ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں حساب و کتاب ہوگا قیامت والے دن، تو پھر قبر کا عذاب کیوں ہے؟ قبر میں بھی عذاب اور وہاں پہ بھی عذاب، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ناظرین اسی والا سے ہم آپ کو اس بندے کا سوال بھی سناتے ہیں اور ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کا جواب سناتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ جو مسلم بھائی ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں، مختصراً جامع سوال۔ مائک نمبر 1 اوپن کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مصعب عمیر ہے۔ میرا سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ بینگ مسلم ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک ڈے آف ججمنٹ ہے۔ اس دن ہر کسی کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور یہ ڈکلیئر ہوگا کہ ہو از رائٹ اینڈ ہو از رانگ، ہو ڈیزرو جنہ اینڈ ہو ڈیزرو جہنم۔ لیکن قبر میں پھر جزا اور سزا کا جو معاملہ ہے، قبر میں عذاب کیوں ہونا ہے بیفور دی ڈے آف ججمنٹ؟ ابھی رزلٹ ڈکلیئر ہونا ہے قیامت کے دن، تو قبر میں عذاب پھر کیوں ہونا ہے؟ اگر کوئی گناہ گار ہے تو قبر جنت کے باغیچے میں باغیچہ کیوں ہے؟ یہ پہلے کیوں ڈکلیئر ہوتا ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ یوم القیامہ میں ہر ایک کو پتہ لگے گا انہوں نے کیا گناہ کیے، کیا اچھا کام کیے، کیا وہ جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے، تو یہ قبر کے عذاب کیوں؟ میں اس کی مثال دوں گا۔ جب آپ کبھی پڑھتے اسکول میں یا کالج میں، ایک ہوتا ہے فائنل ایگزام، اور اس کا جواب ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آئیں گی۔ فائنل ریکمپنس، جو فائنل ریکمپنس وہ ہوئے گا یوم القیامہ میں، آن دا ڈے آف ججمنٹ۔ اگر کوئی شخص جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے اور جنت میں جاتا ہے وہ سفلتا پاتا ہے، نہیں تو یہ دنیا ایک کھیل ہے۔ تو آیت میں صاف ذکر ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت، ہر نفس موت کو چکھیں گی، اور فائنل حساب کتاب ہوگا یوم القیامہ پہ۔ اور جو انسان جہنم کی آگ سے بچے گا اور جنت میں جائیں گا وہ سفلتا پائیں گا، نہیں تو یہ دنیا ایک کھیل ہے۔ مطلب ٹوٹل فائنل حساب کتاب آخرت میں۔ جس طریقے سے ہم جب کالج جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ایک ہوتا ہے فائنل ایگزام، ایک ہوتا ہے ٹرمینل ایگزام، برابر ٹرمینل ایگزام ہوتا ہے کہ نہیں؟ کچھ ہوتا ہے ویکلی ٹیسٹ۔ تو جب بھی آپ کوئی بھی چیز اچھا یا برا کرتے ہیں، آپ کو اس کا پنشمنٹ، اس کے جو سزا یا جزا، آپ اچھا کام کیے اس کا جزا یا برا کام کیے اس کی سزا 3 جگہ مل سکتی ہے، ایک دنیا میں، دوسری برزخ میں، اور ایک آخرت میں۔ 3۔ آپ نے کچھ غلط کیے، اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو سزا دے سکتا ہے۔ آپ نے اچھا کام کیے کہ دنیا میں ریوارڈ دے سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سزا برزخ میں دے یا ریوارڈ برزخ میں دے، ہو سکتا ہے کہ آخرت میں دے، سب سے اچھا آخرت ہے۔ تو جو بھی آپ غلط کرتے ہیں آپ ٹوٹل کریں گے، اس کی سزا دنیا، قبر اور آخرت میں ملائیں گے، ٹوٹل صحیح رہیں گے۔ کوئی بھی اچھا کام کریں گے اس کا ریوارڈ دنیا میں مل سکتا ہے، آخرت میں، قبر میں اور آخرت میں۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بھی غیر مسلم ہیں وہ جو بھی اچھائی کرتے اس کو دنیا میں اس کا ریوارڈ مل جاتا ہے۔ ایک مشرک ہے جو شرک کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، اچھے کام کرتا ہے دنیا میں اس کی ریوارڈ مل جاتا ہے،
تو وہ آخرت میں اللہ سے کمپلین نہیں کر سکے گا مجھے تو انعام ملا نہیں. مثال کے طور پہ مدر ٹریسا، اس کو بڑے بڑے ایوارڈ ملے، اچھا کام کی، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ بولے گا تم نے اچھا کام کیے، تم کو شہرت مل گئی، تم کو پورا ریوارڈ دنیا میں ملا. جو غلط کام کیے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سزا یہاں نہیں بھی ملے. کتنے لوگ ہیں جو بڑے بڑے اسمگلر ہے، ڈاکو ہے، اپنی زندگی اچھے عیش و آرام سے دنیا میں بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بولا چلو تم کو سزا یہاں نہیں دوں گا، قبر میں دوں گا اور آخرت میں دوں گا، یا صرف آخرت میں دوں گا. تو وہ سمجھتا ہے کہ ارے میں تو بہت تیر مارا، غلط کام کیا، مشرک ہے، ڈاکہ ڈالا، لوگ کا قتل کیا، دنیا میں کچھ نہیں اس کو پنشمنٹ ملی. پنشمنٹ مل سکتی ہے قبر میں اور آخرت میں. تو یہ کہنا کہ آخرت میں پنشمنٹ ملیں گی تو قبر میں کیوں مل رہی ہے، آپ ٹوٹل کریں گے تو صحیح رہیں گا. ہو سکتا ہے کہ پارٹ آپ کو دنیا میں ملی، پارٹ سزا آپ کو قبر میں ملی، باقی کی ملیں گی آخرت میں. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کو سزا ملی نہیں جو غلط کام کیا آپ نے، ہو سکتا ہے قبر میں بھی نہ ملی تو پوری ملیں گی آخرت میں. تو ٹوٹل صحیح ہے یہ. ہاں لیکن ڈبل سزا نہیں ملیں گی. ڈبل مطلب آپ کو ملنا چاہیے 100 پوائنٹس کی سزا. ہو سکتا ہے کہ 2 پوائنٹ دنیا میں ملیں گا، 8 پوائنٹ قبر میں، 90 پوائنٹ آخرت میں. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا 100 پوائنٹ دنیا میں بھی، 100 پوائنٹ قبر میں بھی، 100 پوائنٹ آخرت میں. یہ غلط ہے. تو اگر 100 پوائنٹ کی سزا ملنا چاہیے آپ کو کچھ پوائنٹ دنیا میں ملیں گے، کچھ پوائنٹ قبر میں، باقی ملیں گے آخرت میں. جو لوگ، اسی لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول فرماتے کہ یہ دنیا جو ہے ایک مسلم کے لیے قید ہے اور ایک کافر کے لیے جنہ ہے. تو ایک غریب یہودی پھٹیلے چٹیلے کپڑے پہن کے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحم اللہ ان کے پاس آتے ہو، بولتے یہ حدیث کی کیا معنی ہے، میں تو غریب ہوں اور آپ کے رسول کہتے ہیں کہ کافر کے لیے، اور میں کافر ہوں، کافر کے لیے دنیا جنت ہے، میں غریب ہوں، میرے کپڑے پھٹے، کہاں جنت ہے؟ آپ کے لیے، آپ مسلم ہیں، آپ کے لیے قید ہے، آپ تو عیش و آرام کریں، کہاں قید ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں، جواب دیتے ہیں حافظ حجر اسقلانی کہ مسلمان جانتا ہے کہ جو اسے آخرت میں ملے گا وہ جنت، وہ اتنا عظیم ہے کہ اگر آپ دنیا کے سب سے امیر انسان بھی ہو، وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، یہ قید ہے. آپ دنیا کے سب سے امیر انسان ہو، سب سے طاقتور ہو، سب سے بڑے راجا ہو، لیکن جو آپ کو جنت میں انعام ملے گا وہ اس دنیا کے مقابلے میں قید ہے. اور اگر وہ کافر یہ جانے کہ آخرت میں اس کو جو سزا ملیں گی، یہاں چاہے وہ بدترین سے بدترین انسان ہو، سب سے غریب ہو، سب سے بھوکا، پھر بھی آخرت کے اندر جو سب سے کم آگ آپ کے تلوے کے نیچے رہیں گی تو آپ کا بھیجا ابلے گا، سب سے چھوٹی آگ. تو اگر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا آپ کو پنشمنٹ، سزا ملیں گی آخرت میں، اس دنیا میں آپ سب سے بدترین انسان بھی رہیں گے، پھر بھی آپ کے لیے جنت ہے، تو یہ تشریح اس کی. تو ٹوٹل فائنل ریکمپنس آخرت میں ہے، ٹوٹل پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ دنیا، قبر اور آخرت ہے. ہوپ نان سے جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی. باقی ناظرین آپ نے ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کا جواب بھی سن ہی لیا، لیکن میں ویسے ایک آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں. لیکن جیسے ہی ناظرین بندہ دنیا سے جاتا ہے، اگر تو وہ بدبخت ہے، جب اس کی میت کو اٹھا لیا جاتا ہے، حدیث ہے غالباً یہ صحیح البخاری کی، اٹھا لیا جاتا ہے تو ان کو چلنے کی آہٹ کی آواز آتی ہے. لیکن اگر وہ یعنی برا ہے نا تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. اور اگلی بات اگر نیک ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے جلدی کریں، مجھے جلدی کریں، لے کر چلیں. ناظرین اگلی بات یہ کرتے چلیں، دیکھیں قرآن یہ بات کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جیسے اس قرآن کے اندر کسی قسم کا شک نہیں ہے، ایسے ہی ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر بھی
کسی قسم کا شک نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت گفتگو کرتے ہیں جب رب العالمین کی ذات ان کو بلاتی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ سورہ نجم پڑھیں گے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بولتے ہیں رب العالمین کے وہی سے ہی بولتے ہیں۔ نبی یہاں پہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔